ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ سیریز لائیو سیرہ اینی ویز ہم لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے بنو نذیر کے اوپر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی تھی۔ بنو نذیر وہ قبیلہ تھا یہودیوں کا جو کہ مدینہ کی ویسینٹی میں ہی موجود تھا۔ مدینہ کی ویسینٹی میں 3 قبائل موجود تھے یہودیوں کے، جن میں سے بنو نذیر دوسرے نمبر کا ہے۔ اس سے پہلے بنو قینقاع کے ساتھ جو ہے وہ نرمی گرمی جو ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کو نکال دیا گیا تھا وہاں سے۔ اب یہ دوسرا قبیلہ ہے بنو نذیر، اس کی بات ہم کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ جسے کہتے ہیں نا بدعہدی کی۔ نہ صرف یہ کہ ان لوگوں نے بدعہدی کی بلکہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ بھی کیا، کہ جب ان کے پاس مدد کے لیے گئے، یا آپ پچھلا پورا جو ہے وہ دیکھیں اور سنیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کی مدد چاہیے تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے۔ اس کے لیے گئے تو انہوں نے ان کو جو ہے نا پہلے تو بہت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی اپنے اس میں لیا، بڑے ہاسپٹیلٹی کے انداز میں جو ہے نا وہ ان سے بات کی کہ ارے بھائی آپ اتنے عرصے بعد آئے ہیں، بالکل آپ آئیے بیٹھیے، ہمیں اپنی ضیافت کا موقع دیں، اور ہم تو سوچ رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس آئیں گے ہی نہیں، چکر ہی نہیں لگائیں گے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے اور ان کے جواب کا انتظار کر رہے تھے تو انہوں نے اوپر سے چکی کا جو پتھر ہوتا ہے بہت بڑا سا، وہ پھینک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازش کی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے موقع پر ہی فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا، اور فوری طور پر جو ہے وہ ان کی بچت ہو گئی اور وہ اٹھ کے وہاں سے چل دیے۔ صحابہ کرام کے بیچ میں حالانکہ بیٹھے ہوئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کو بھی جو ہے نا وہ ان کو بھی نہیں ایکسپلین کیا انہوں نے کہ وہ اتنی جلدی ایک دم سے اٹھ کے وہاں سے چلے کیوں گئے، اور وہ صحابہ کرام بھی جو ہے وہ ایک ادب میں اور اس میں بیٹھے رہے کہ ابھی آئیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کے ہمیں بتائیں گے، ایکسپلین کریں گے نا کہ کیا معاملہ، کیوں گئے تھے۔ لیکن کافی دیر گزر گئی، وہ آئے ہی نہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں انہوں نے بھی پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب ہمیں اٹھ کے یہاں سے جو ہے وہ نکلنا چاہیے، چلنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آ رہے، اور یہ جو ہے وہ اٹھ کے نکل گئے اور پھر مدینہ کی طرف آئے، اور انہوں نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو واپس آ چکے ہیں مدینہ، اور وہ شاید مسجد نبوی میں ہیں۔ اور پھر انہوں نے جا کے جب پوچھا، پتہ کیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھائی یہ معاملہ تھا، انہوں نے تو اتنی بڑی کانسپریسی کر دی تھی اور یہ سب کرنے والے تھے۔ اینی ویز، لیکن یہ اس بات کی ایک بہت بڑی دلیل تھی کہ بنو نذیر نے اپنا معاہدہ، جو ٹریٹی ان کے ساتھ ہوئی تھی، وہ توڑ دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور مدینہ کے قانون کے ساتھ جو آئین ایک بنایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ساتھ ہی ہجرت کے بعد، وہ توڑ دیا، جس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اب ان کے اوپر چڑھائی کی جا سکتی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ پہلے اپنا قاصد بھیجا ان کے پاس اور ان کو حکم دیا کہ تم لوگ یہاں سے جو ہے نا وہ نکل جاؤ 10 دن کے اندر اندر، ورنہ پھر ہم جو بھی کریں گے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے، اس کے ذمہ دار آپ ہوگے۔ اور انیشلی یہ لوگ مان بھی گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ آسان طریقہ ہے، ورنہ ٹریزن، اگر آپ کسی سے بدعہدی کرتے ہیں اور کسی ملک میں مطلب اس طرح سے دہشت گردی پھیلاتے ہیں، اور وہ بھی اس کے سب سے بڑے لیڈر کے خلاف۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کنگ کا درجہ رکھتے ہیں مدینہ میں، اور جن کے ساتھ آپ کا عہد ہوا ہے اور وہ آپ توڑ کے اور جو ہے بالکل بدعہدی کرتے ہیں، تو اس کی سزا موت سے کم کچھ نہیں ہوتی۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی جنرسلی ان کو جو ہے وہ بہت آزادی دی، اور بہت ان کے ساتھ معاملہ فہمی کے ساتھ ان کو بس صرف اور صرف دیس نکالنے کا حکم دیا کہ بھائی اپنے بیوی بچوں کو، اپنی فیملیز کو لو، جو کچھ اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ اور لے کے چلے جاؤ۔ اب آج کے دور کی طرح تو نہیں ہے نا کہ پورا کا پورا گھر پیک کر کے ایک ایک چیز لے کے جا سکیں۔
اس زمانے میں تو انہوں نے کیملز اور گھوڑوں کے اوپر ہی جانا تھا، تو وہ جو کچھ لے جا سکتے تھے. اور انیشلی بنو نذیر جو ہے وہ جانے کے لیے راضی ہو گئے. لیکن جب عبداللہ بن ابی سلول جو مدینہ کے منافقوں کا سردار تھا، اور اس کے بارے میں بھی ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی، اس نے ان کو پیغام بھیجا کہ نہیں تم لوگوں کو ہرگز کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، اور میں نے غطفان میں 2000 فوجی تیار رکھے ہوئے، اگر جو ہے وہ کچھ بھی مسئلہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے ساتھ، میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں انہیں بلا لوں گا، ہم مل کر ان کے اوپر چڑھائی کر دیں گے، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ ہم مر جائیں گے یا ہم ان کو مار دیں گے. اگر ہم پکڑے بھی گئے اور انہوں نے ہمیں دیس نکالا بھی دیا، تو میں تم لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو سیلف ایگزائل میں لے جاؤں گا. تو اس نے ایسے بہت بڑے بڑے کلیمز کیے، جس کی وجہ سے بنو نذیر کے لوگ جو تھے اور ان کا سردار حیی بن اخطب، جو کہ ہماری ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی کا والد تھا، اس نے جب دیکھا کہ یہ اتنا بڑا ایکس سردار جو ہے ان کا مدینے والوں کا، اور اس کے اتنے اچھے ٹرمز بھی ہیں ہمارے ساتھ، سارا کچھ یہ اتنے بڑے بڑے کلیمز کر رہا ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا بنو قینقاع کے معاملے میں اس شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا میں ہاتھ ڈال کے ان کی گریبان پکڑ لیا تھا کہ میرے دوستوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، میرے دوستوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. تو ان کو لگا کہ یہ ہمارے بیہاف پہ یہ سارا کچھ کرے گا. انہوں نے اس کی بات کو سچ مانا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجوا دیا کہ آپ جو مرضی کر لیں، محمد آپ جو مرضی کر لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم تو جو ہے وہ یہیں پہ بیٹھے ہیں، اور ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم کہیں نہیں جائیں گے، اور ہم نہیں سنیں گے، ہم نہیں مانیں گے. اور یہ ایک بلیٹنٹ تھریٹ تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو سننے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ لگایا اللہ اکبر، یعنی کہ سبحان اللہ، اب ہمیں جو ہے وہ ایک راستہ مل گیا ہے کہ اب ہم ان کے ساتھ معاملات جو ہے وہ اپنے طریقے سے طے کریں. اور امیڈیٹلی اسی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو حکم دیا، جو کہ 700 صحابیوں پہ مشتمل تھی، کہ فوری طور پہ ہم چلیں گے اور بنو نذیر کا جو قلعہ ہے اس کا گھراؤ کیا جائے گا فوری طور پہ. اور یہ اتنا جلدی ہوا، بنو نذیر ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہ کام اتنی جلدی ہو سکے گا. ان کا خیال تھا کہ شاید کم سے کم بھی 1 دن لگے گا، 2 دن لگیں گے، 3 دن لگیں گے. ظاہر فوج کو اکٹھا کرنا ہے، ان کو احکامات دینے ہیں، ان کو تیار کرنا ہے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام چند گھنٹوں میں کیا، اور شام سے پہلے وہ قلعے کی طرف بڑھے اور قلعے کا محاصرہ کر لیا. اور بنو نذیر جو ہیں وہ ان کے تو ہاتھوں پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. تو نیچرلی انہوں نے وہ باہر بھی جو کام کر رہے تھے، جو کچھ بھی تھا، ظاہر کام تو ان کا قلعے سے باہر ہی تھا نا، ان کے باغات، ان کے کھیت، ان کا جو بھی ان کے پانی، سارا کچھ وہ سب قلعے سے باہر ہی تھا. تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ چھوڑ چھاڑ کے فوراً قلعے کے اندر بھاگے، اور قلعہ بند ہو گئے. انہوں نے اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا، سب لوگوں نے. تو اب جو ہے اب وہ بند ہو کے بیٹھ گئے، اور اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب جو ہے یہ شخص ہمیں مدد بھیجے گا، عبداللہ بن ابی بن سلول، اور کب اس کی جو ہے وہ جو 2000 لوگ اس نے کہا تھا کہ غطفان سے آئیں گے، وہ باہر سے حملہ کریں گے، ہم اندر سے حملہ کریں گے، مسلمانوں کا بیچ میں سینڈوچ بن جائے گا اور مسلمان تو ختم ہو جائیں گے. اس تھنکنگ کے ساتھ جو ہے وہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اور عبداللہ بن ابی سلول کی طرف سے کچھ نہیں آیا. بالکل کوئی اس کی طرف سے کوئی سنگن نہیں آئی. یعنی کہ وہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا کہ پکچر سے آؤٹ ہو گیا. وہ ایسے ہو گیا کہ جیسے اس نے گوسٹنگ کر دی، اس نے ایسے جیسے اس نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی تھی، وہ جانتا ہی نہیں، اور اس نے دھوکہ دیا ان لوگوں کو. اور اس کو بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں جو ہے وہ بیان کیا ہے، جو کہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں کریں گے. اور میں نے اس کی کچھ آیات آپ کو پچھلی بار بھی سنائی تھی. تو نہ ہی وہ بندہ خود آیا، نہ ہی اس نے اپنے اوپر سیلف ایگزائل لیا، اور نہ ہی اس نے غطفان میں جو اپنی فوجوں کا وعدہ کیا تھا ان میں سے کسی کو بلایا، کچھ بھی نہیں کیا. اب یہود جو ہیں نا، وہ تقریباً رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیج، یہ جو ان کے قلعے کا محاصرہ تھا، یہ تقریباً 10 دن تک جاری رکھا.
اور کسی قسم کی کوئی فائٹ نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، بس محاصرے پہ بیٹھے رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اندر والے لوگ قلعے کے جو بنو نذیر کے تھے وہ باہر کی آنے والی مدد کے انتظار میں بیٹھے رہے، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور مسلمانوں نے یہ سارا کچھ کر کے نا بیسکلی مدینہ والوں کو اور ان تمام لوگوں کو یہ دکھا دیا جو کہ چہمن گوئیاں کر رہے تھے نا احد کے بعد، کہ مسلمان اتنے پاورفل نہیں ہیں جتنا ہم سمجھ رہے تھے، ان میں بھی بڑی کمزوریاں ہیں، اور وہ جو ہے وہ اتنے زیادہ یہ نہیں ہے، اب نہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے، نہ ان میں اتنی زیادہ پاور ہے، نہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ بار بار جو ہے وہ جنگیں اپنے سر پہ مول لے سکیں۔ تو لوگوں میں جو بڑی چہمنگوئیاں شروع ہو گئی تھیں نا، جب یہ بنو نذیر کا جو محاصرہ کیا نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس پہ اتنے دن تک بیٹھے رہے، اس سے ان کی وہ چہمنگوئیاں بند ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مسلمان تو ابھی بھی بڑے طاقتور ہیں اس معاملے میں، اور یہ تو نہیں جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والے، یہ لوگ جو ہیں کچھ نہ کچھ، یعنی ان کا معاملہ جو ہے وہ پکا ہونے ہی والا ہے۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ ایک طرف یہ بنو نذیر کا محاصرہ ہوا تھا نا، دوسری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنے میجورٹی صحابہ کو وہاں پہ چھوڑا جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، اور اپنے مین صحابہ کو کچھ کو لے کر بنو قریظہ کی طرف گئے، جو کہ تیسرا قبیلہ تھا۔ یہ تیسرا قبیلہ یہودیوں کا وہ بھی مدینہ کی ویسینٹی میں ہی آتا تھا۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ نمبر ایک تو یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بنو قریظہ پیچھے سے ہم پہ حملہ کرے، ان کی فیور میں آ کے نا، بنو نذیر کی فیور میں آ کے انہوں نے آپس میں کوئی گٹھ جوڑ کیا ہو۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ جا کے معاملات ان کو بھی پہلے ہی بتا دیا جائے کہ بھائی تم بھی اپنا جو اصل ہے نا وہ ابھی شو آف کر دو، اور یہ بتا دو کہ تم ہمارے ساتھ ہو، اس معاہدے پر قائم ہو کہ نہیں ہو جو تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، نہیں تو تمہارا بھی یہی حال کیا جائے گا۔ ان کو اپنی پاور دکھانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو، اس ٹریٹی کو ایک طرح سے نا دوبارہ سے جسے ریفریش کرنے کے لیے، ریجوونیٹ کرنے کے لیے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے بنو قریظہ کی طرف گئے۔ اور بنو قریظہ کے لوگوں نے جب دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر آئے ہیں اس طرح سے، مطلب ان کا سیج کیا ہوا ہے، اور اب ان کے قبیلے کی طرف آئے، تو وہ تھوڑے سے ڈر گئے، گھبرا گئے، اور انہوں نے بہت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نا یقین دہانی کرائی کہ نہیں نہیں، ہم اپنے معاہدے پر قائم ہیں، ہم سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم کچھ نہیں کریں گے، یہ تو ان کا فیل ہے، انہوں نے جو کیا، ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نا بہت ری ایشورنگ کروائی۔ اچھا، اب بنو قریظہ کے ساتھ جو بھی کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بعد میں آتا ہے۔ اس وقت بنو قریظہ بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں، یا وہ ڈر گئے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کرنا، ہم بالکل جو ہیں وہ صحیح ہیں، اپنی جگہ پر قائم ہیں، اپنے معاہدوں پر قائم ہیں، اور ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے کہ جس سے آپ کو جو ہے وہ ہماری طرف سے کسی بھی قسم کا اندیشہ ہو، تو آپ وہ سب نہ کریں۔ لیکن لیٹر آن جو کچھ بنو قریظہ کے ساتھ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، تو آج کل کے جو اسلامو فوبز ہیں، بلکہ ہسٹری میں تھرو آؤٹ، اور سب سے زیادہ یہ خود یہودی جو ہیں، یہ اس بات کا بہت پرچار کرتے ہیں اور بہت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر گند اچھالتے ہیں کہ انہوں نے تو یہودیوں کو مار دیا اور نکال دیا، اور ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، اور یہ کیا اور وہ کیا۔ اور یہ ہم بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا، یہودیوں کے ساتھ، وہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ وہ یہودی تھے، وہ عرب نہیں تھے، وہ ایک ڈیفرنٹ ریس سے تعلق رکھتے تھے، ان کی زبان مختلف تھی، ان کا کلچر مختلف تھا، ان کا نبی مختلف تھا، ان کی کتاب مختلف تھی، ان میں سے کوئی وجہ نہیں تھی۔ وجہ اس کی صرف یہ تھی کہ انہوں نے بار بار عہد شکنی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ٹریزن کیا اسٹیٹ کے ساتھ، اور جو ہے ان پر مرڈر اٹیمپٹس کیے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کیں، اور یہ ساری وجوہات آج بھی اتنی ہی ویلڈ ہیں جب کسی گروپ آف پیپل کے اوپر جو ہے وہ
کوئی پنشمنٹ کسی قسم کی کوئی سزا عائد کی جاتی ہے، تو ان کے اوپر بھی جو سزائیں عائد کی ہوئیں وہ ان کے کارناموں کی وجہ سے تھیں، جو کچھ انہوں نے کیا. اور یہ ابھی بھی اس بات سے رکتے نہیں ہیں اور اس بات کو ہی پھیلاتے رہتے ہیں دنیا میں کہ جی ہمارے ساتھ تو مسلمانوں نے بہت ہی برا کیا اور ہم تو مظلوم ان کے تو یہی کہانی رہتی ہے ہر وقت. اینی ویز کمنگ بیک ٹو دی اسٹوری، بنو قریظہ نے جو ہے وہ تیسری دفعہ انہوں نے عہد کیا کہ نہیں جی ہم تو پوری پاسداری کریں گے اس کانسٹیٹیوشن کی جو کہ ہمارے ساتھ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو جس وقت غزوہ خندق ہوتی ہے اس کے بعد، تو پھر جو بنو قریظہ کی وہاں پر جو ہے یہ اپنا اصل رنگ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی اس وقت یہ پھر تیسری دفعہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے تو جی ہم بالکل نہیں توڑ رہے اپنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے واپس آ گئے اور واپس بنو نذیر کی طرف آئے اور سیج میں واپس آ کے بیٹھے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ کانفیڈنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب جیسے جیسے یہ خبریں پھیل رہی ہیں مدینہ میں گرد و نواح میں، وہ جو نفاق ہے، لوگ جو منافق لوگ ہیں اور سارا کچھ، ان کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہو گیا نا، یہ جو اب مسلمان کرنے جا رہے ہیں یہ تو بہت بڑی سیکنڈ لیول ہی چیز ہے، یہ تو نہیں ہم مطلب جو ہماری سوچ تھی وہ غلط ہے مسلمانوں کے خلاف. اور پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ان کا جو ہے وہ جاری رکھا. اور پھر ایک اور کام کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کے نا وہاں سے، کہ ان کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے بنو نذیر کو ان کے جو باغات تھے، کہتے ہیں کہ وہ باغات چاروں طرف ان کے قبیلے کے تھے اور بہت ڈیٹ پامز، اور یہ ایک ایسا وقت تھا کہ جس میں جو ہے نا پھل آ رہے تھے، ان کے باغات میں پھل آ رہے تھے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ڈیٹ کا جو ٹری ہوتا ہے یہ ایک ایسا کام تو نہیں ہے نا کہ آپ نے ادھر لگایا اور ادھر آپ کی آمدنی شروع ہو گئی. آپ کو 8-10 سال تو چاہیے ہوتے ہیں، صرف اور صرف آپ بیٹھ کے ویٹ کرتے ہیں، آپ صرف پانی دیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کب یہ پودا بڑا ہوگا، درخت بنے گا اتنا تناور، اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ دینے لگے گا ہمیں پھل وغیرہ. تو یہ وہ ٹائم تھا کہ اب وہ جو ویٹنگ پیریڈ تھا وہ ختم ہو گیا تھا اور اب پکی وہاں پہ کھجوریں لگی ہوئی تھیں جو کہ اترنے والی تھیں. کہتے ہیں کہ یہ اتنے زیادہ قریب تھے کہ اکثر فوجیوں کو بھی تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ بیچ میں جو ہے وہ یہ پورے باغات اور جنگلات کی طرح سے جو وہ بیچ میں موجود تھے. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے حکم دیا کہ اس کے کافی حصے کو ان باغات کے آگ لگا دی جائے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ڈیٹ پام کے جو درخت تھے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ لگوائی، اور آگ لگوانے کے ساتھ ان میں سے کافی درختوں کو کٹوا دیا اور کافیوں کو آگ لگوائی. اور اس میں یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تمام باغات کو ایسا کیا، بلکہ کچھ، اور کہتے ہیں کہ جو کہ فوج کے رستے میں زیادہ تر تھے ان کے ساتھ اس طرح کیا. اب یہ جب دیکھ رہے ہیں قلعے کے اندر سے قلعہ بند ہوئے لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے باغ میں سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں اور وہاں پر آگ لگا دی گئی ہے، تو یہ ان کے لیے کتنی بڑی تکلیف کی بات ہوگی کہ ان کی سالوں کی محنت جس کے پھل کا وقت تھا اب وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ اپنے باغات کو تو لے کر قلعے کے اندر نہیں جا سکتے تھے، تو وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اور جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تباہ کر رہے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. اور پھر مسلمانوں کو بھی اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ مسلمان فوجوں کو تو حکم دیا جاتا ہے کہ کوئی باغ نہیں جلایا جائے گا، کوئی درخت نہیں کاٹا جائے گا، کوئی کسی قسم کا کسی کا جو ورشپ کی پلیس ہے، کوئی مندر، سینیگاگ، چرچ، مطلب اس کو نہیں گرایا جائے گا، کسی عورت اور کسی بچے کو، بوڑھے کو نہیں نقصان پہنچایا جائے گا. تو یہ کیا کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی بات بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیا تو یہ لوگ گھبرائے اور یہ باہر سے جو ہے مطلب باہر نکلے. اور یہ چیز جو ہے بلکہ مدینہ سے بھی لوگ، اور یہ عبداللہ بن ابی سلول جیسے لوگ جو ہیں یہ بھی آئے، اور انہوں نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کس قسم کا امن آپ جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اور یہ سب درختوں کو اور باغات کو جلا کر یہ کس قسم کا امن جو ہے وہ آپ نے بنایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها
قائمة على اصولها فبإذن اللہ ولیجزی الفاسقین. تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برات میں جو ہے نا وہ نازل فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کر رہے تھے، یہ بھی باذن اللہ جو ہے سارا کچھ ہو رہا تھا. اچھا، اب اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ بنو نذیر نے دیکھ لیا کہ ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں آ رہی، اور 7 سے 10 دن گزر گئے اور ہمارا راشن بہت ہی ڈوینڈل کرتا جا رہا ہے، بالکل اندر کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، پانی کی قلت ہوتی جا رہی ہے، اور ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اب ہمارے پاس کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ ہم نے انکنڈیشنلی سرنڈر کرنا ہے ان کے آگے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جنرس ان کے ساتھ معاملہ رکھا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے کچھ سرداران کو قاصد بنا کے بھیجا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ دوبارہ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم آپ کی ٹرمز مطلب اس کو راضی ہیں ہم آپ کی بات ماننے کے لیے. اور پھر یہ جو ہے وہ ورڈکٹ اس وقت طے ہوا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ 3 دن کے اندر اندر پورا قلعہ خالی کرو گے، سب کچھ مطلب اپنے بیوی بچے اور سارا جو ہے نا یہ تم لوگ سب یہاں سے چلے جاؤ گے، اور اونٹوں کے اوپر جو کچھ لاد کے لے کے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ گے. ہاں، ایک چیز ہے جو تم کسی صورت میں نہیں لے کے جا سکتے، اور وہ ہیں تمہارے ویپنز. کسی بھی طرح کے جو ہتھیار ہیں وہ چھوڑ کے جانے ہیں، ادروائز تم جو کچھ لے جا سکو اپنے اونٹوں پر لاد کے وہ لے جا سکتے ہو. تو کہتے ہیں کہ بنو نذیر نے تو بھائی وہ تیاری کی اور اس طرح سے پیک کیا کہ ان کو اندازہ تھا کہ اب یہ سب چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ جانے والی ہیں ہماری، تو وہ جو کچھ اٹھا سکتے تھے، قیمتی سامان تو انہوں نے اٹھا ہی لیا، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ہی گھروں کے اوپر جو ہے نا ہتھوڑیاں کلہاڑیاں مار مار کے اپنے دروازے تک اکھاڑے، اور وہ تک اکھاڑ کے جو ہے وہ کیملز کے اوپر لادے اور وہ تک لے جانے کی کوشش کی. کیونکہ یہ سب جو ہے یہ ان کا ایک کلچر تھا، ان کا آرکیٹیکچر تھا، اور دروازے جو ہے ان کے بہت بڑے بڑے مشہور ہیوی اور بہت ہی کوئی نایاب قسم کی نسل سے تھے، جس کو وہ دروازے تک اکھاڑ کے اپنے ساتھ لے کر گئے. جو کچھ وہ لے جا سکے انہوں نے اپنے بچوں بوڑھوں بیویوں کو اونٹوں پر سوار بھی نہیں ہونے دیا، یا ان کی گاڑیوں پر، وہ سب کے سب پیدل تھے تاکہ وہ جتنا سامان ہو سکتا ہے وہ اس کو ڈال سکیں. اور یہ بات ہے، یہ لوگ مشہور ہیں مال کی محبت کے لیے، جو ہے یہ لوگ مشہور ہیں کہ ان میں اتنی زیادہ یہ مال کی محبت تھی. ان کا جو کارواں تھا نا اس میں 600 کے قریب اونٹ جو ہیں وہ لدے ہوئے تھے، اور ان کا جو چیف تھا، ان کے جو لیڈران تھے، حیی بن اخطب اور سلام بن عبد الحقیق، وہ بھی یہ سب لوگ جو ہیں یہ چلے گئے الخیبر کی طرف. خیبر مدینہ سے کچھ دور ایک اور جگہ تھی جہاں پر یہ بڑا جو ہے وہ یہودیوں کا قبیلہ آباد تھا، اور یہ بھی بہت بڑا قلعہ تھا خیبر کا. یہ لوگ وہاں چلے گئے، اور باقی کے کافی لوگ جو ہیں وہ سیریا کی طرف، وہ کچھ سیریا کی طرف چلے گئے، کچھ یمن کی طرف چلے گئے. اس وقت یہ یہاں سے نقل مکانی کر کے، یا ان کو جو دیس نکالا دیا گیا، اس طرح سے یہ پورا جو قبیلہ تھا یہ تتر بتر ہو گیا. جو مدینہ کے لوگ تھے نا، وہ باقاعدہ جب یہ لوگ جا رہے تھے نا، تو وہ دونوں طرف سڑکوں کے کھڑے ہو کے باقاعدہ یہ منظر دیکھنے آئے تھے کہ یہ لوگ جس وقت نکل رہے تھے مدینہ سے کہ وہ کیا منظر تھا. اور صحابہ کرام جنہوں نے اس وقت دیکھا، جو اس وقت چھوٹے تھے، بچے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی ایک امیزنگ قسم کا ایک منظر تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ جتنا انہوں نے اپنے گھروں میں مال و دولت چھپا رکھا تھا، وہ اس وقت وہ اپنا اس پہ لادے جا رہے تھے، اور ہم حیران ہو رہے تھے کہ انہوں نے کس کس طرح کا مال و دولت جو ہے وہ اپنے گھروں میں چھپا کے رکھا ہے. اس میں بہت خوبصورت قسم کے زیور اور جواہرات تو تھے ہی، مگر اس کے علاوہ جی بڑے خوبصورت قسم کے کپڑے اور فرنیچر اور ہر چیز جو ہے وہ بڑی یونیک اور بڑی پریشس اور بہت ہی جمع کی ہوئی اینٹیک، مطلب جو ہم جس کو آج کل بڑا ہی جو ہے وہ اس میں رکھتے ہیں.
تو یہ ان سب نے جو ہے نا وہ تو تمام صحابہ کرام اور جو مدینہ کے لوگ تھے وہ انتہائی حیران ہو رہے تھے دیکھ کے کہ یار یہ انہوں نے کیا اتنے سالوں میں اتنی بڑی انہوں نے ویلتھ جمع کر کے رکھی ہوئی اندر. اور یہ مسلمان بیچارے جو مدینہ کے لوگ تھے، یہ غریب غربا، ان کے پاس گھروں میں ایک بستر تک نہیں ہوتا تھا. یہ زمین پہ رہنے والے، ننگے پاؤں پھرنے والے، بالکل بدو ان کے مقابلے میں تھے. تو خیر پھر اسی وقت یہ بتاتے ہیں کہ ہر کوئی ان کے قافلے میں صرف چل رہا تھا، کوئی کسی سواری پہ سوار نہیں تھا کیونکہ سامان اتنا زیادہ تھا. اور جو اونٹ تھے وہ بیچارے سلو ہو رہے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے کہ ان کی کمریں ٹوٹ جائیں گی، ان کے اوپر اتنا سامان لادا ہوا تھا. ٹھیک ہے، ہر طرح کا لگژوریس مٹیریل. ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا جانے سے پہلے. ان کے نام بھی آتے ہیں جس طرح یمین بن عمر یا ابو سعد بن وہاب. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے گھروں میں ان کے مال و دولت اور بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی. ان کے لیے نہیں تھا، پھر یہ حکم نہیں تھا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور یہ پوری فیئرنیس کے ساتھ جو ہے یہ اپنے ہی گھروں میں رہے اور سارا کچھ. اچھا، بنو نذیر اب یہ لوگ جو ہیں وہ ایک بڑی تعداد خیبر میں چلی گئی اور وہاں پر ان کو بڑا وارملی ویلکم کیا گیا. ہویئی بن اخطب جو ہے وہ بنو نذیر کا جیسے سب سے بڑا جو ہے وہ تھا، لیڈر میں سے تھا. تو یہ ویسے ہی بہت جو ہے وہ نوبل تصور کیا جاتا تھا باقی بھی تمام لیڈران میں یہود کے. تو یہ اور اس کے لوگوں کو جو ہے وہ خیبر میں بہت کھلے دل سے جو ہے وہ ویلکم کیا گیا اور ان کو وہاں پہ رہنے کی اجازت مل گئی. اور یہ سب کب تک وہاں رہے خیبر میں؟ جب تک کہ جنگ خیبر، غزوۃ الخیبر نہیں ہو گیا، یہ جب تک وہاں پر رہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو خیبر والوں کے ساتھ ہوا پھر وہ ان کو بھی بھگتنا پڑا. ٹھیک ہے، تو باقی کے لوگ جو ہیں وہ بلاد الشام یعنی کہ سیریا کی طرف انہوں نے نقل مکانی کی. اچھا، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ اس طرف آتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں جلایا. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس بہت زیادہ ویپنز تھے، بہت زیادہ ہتھیار تھے جو یہ چھوڑ کر گئے تھے. اب یہ لوگ جب چلے گئے تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا قلعے کے اندر اور انہوں نے سارا سامان اکٹھا کیا. اور یہ بہت بڑی تعداد تھی یہ بھی سامان کی، جس میں زیادہ تر جو ہے وہ ویپنز تھے اور کچھ تھوڑا بہت اس کے علاوہ بھی ان کو کافی چیزیں ملیں، جس طرح کے 50 کے قریب ان کو زرہیں ملیں، 50 کے قریب خود ملے جو سر پہ پہننے والے ہیلمٹ ہوتے ہیں. اسی طرح تقریباً 350 کے قریب ان کو ہتھیار ملے جس میں تلواریں وغیرہ شامل تھیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ والا سامان جو ہے نا اس کی تقسیم ایک مختلف طریقے سے کی، جو کہ ایک لرننگ پوائنٹ تھا اگین مسلمانوں کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے نا وہ اس کو مال غنیمت نہیں کہا، جو کہ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جب آپ کسی سے جنگ لڑتے ہیں اور اس میں آپ جو کچھ لڑ کے اگلے بندے کا حاصل کرتے ہیں وہ آپ کے لیے مال غنیمت ہے اور آپ کے لیے حلال ہوتا ہے. تو جب آپ نے جنگ لڑی ہی نہیں، آپ کسی کے ساتھ آمنے سامنے ہوئے ہی نہیں، وہ خود ہی میدان چھوڑ کے چلے گئے، اپنا سارا کچھ چھوڑ کے انہوں نے بات مان لی آپ کی، تو پھر اس سامان کا کیا؟ تو اس سامان کو کہتے ہیں فے. وہ جو ہے مال غنیمت نہیں کہلاتا، وہ مال فے کہلاتا ہے. اور اس کی جو رولنگز ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں مال غنیمت سے. اور وہ مال اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی فرمایا کہ یہ مال صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس میں مسلمانوں کا ایز سچ کوئی حصہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دینا چاہیں، خود تقسیم کرنا چاہیں. اور کیونکہ یہ اتنا جو ہے وہ مشکل وقت تھا انصاریوں کے لیے بھی، مہاجرین کے لیے بھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال میں سے جو کچھ ان کی فیملی کے لیے ضروری تھا وہ سال گزارنے کے لیے وہ رکھا اور باقی کا انہوں نے تقسیم کر دیا. اور اس مال میں ان کے پاس بہت ساری زمینیں بھی آئی تھیں، وہ باغات بھی آئے تھے. یہ باغات زیادہ تر مہاجرین کو تقسیم کیے گئے جو کہ اس سے پہلے لٹرلی انصار کے ہی جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر مطلب آدھا آدھا جو شیئرنگ کر رہے تھے تاکہ وہ اس چیز سے باہر نکل سکیں، وہ انصار کو پے بیک کر سکیں. تو یہ باغات اور یہ لینڈ جو ہے یہ مہاجرین کے بیچ میں تقسیم کیا گیا. ان میں صرف 2 یا 3 ایسے
جو ہیں وہ انصار تھے جو کہ بہت غریب تھے جن کو اس کا پارٹ ملا، اور باقی کی چیزیں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کی. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مال فے تھا، اس میں اور کسی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مال تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال کو جیسا مناسب سمجھا استعمال کیا. جو مخالف، جو دشمن تھے، ان کا موریل ڈاؤن کرنے کے لیے. اسی لیے یہ کیونکہ ان کا اپنا مال تھا تو وہ زمینیں ان کی اپنی تھیں جن پر وہ باغات تھے، جن کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹا. اور بندہ اپنے مال کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، آپ اس کو جلائیں، کاٹیں، ماریں، آپ پیسوں کو لٹرلی آگ میں پھونکیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک اسٹریٹجی اختیار کی اس مال سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مخصوص رکھا تھا، اس میں اور کسی کا حصہ نہیں تھا، کہ انہوں نے یہ اسٹریٹجی کی کہ اس میں سے کچھ انہوں نے اس کے درخت کاٹ دی اور کچھ کو آگ لگا دی. تو یہ وہ معاملہ تھا کہ جس میں مسلمان بھی پریشان ہوئے بعد میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بہت اچھے طریقے سے کلیئر کر دیا پوری طرح سے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حشر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ریویل کی، جس میں کہ یہ بنو نذیر کا پورا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی بیان کیا. بلکہ ابن عباس جو ہیں، جب ان کے سامنے سورہ حشر کی بات کی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے سورہ حشر کو سورہ حشر مت کہو، یہ حشر نہیں ہے، یہ تو سورہ بنی نذیر ہے، کیونکہ یہ تو صرف اور صرف ان کے معاملے پر نازل ہوئی ہے. تو یہ اس کو تو بنو نذیر جو ہے وہ اس کا نام ہی انہوں نے جو ہے وہ بنو نذیر رکھا ہوا تھا، سورہ بنو نذیر. تو ہم اس کی تھوڑی بہت جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اس کو کمپلیمنٹ کرتی ہے. کیونکہ سیرہ کا مقصد، اصل مقصد میں سے، مقاصد میں سے یہ ہے کہ سیرہ کے تھرو آپ قرآن سمجھیں. اگر آپ سیرہ کے تھرو قرآن نہیں سمجھیں گے نا تو سیرہ کا بھی مقصد آپ نے پورا نہیں کیا، کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات، ان کی زندگی چلتا پھرتا قرآن ہی تو ہے. تو اس لیے ہم پوری کوشش کریں کہ ہم دونوں کام ساتھ ساتھ لے کر چلیں. تو سورہ حشر کچھ اس طرح سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں. سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہوں، وہ زبردست حکمت والا ہے. ہر چیز جو زمین آسمان دنیا میں موجود ہے، ہر طرح کی مخلوق، وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں. کس طرح سے یہ شاید ہمیں نہیں معلوم، ہم اس کو فیتھم نہیں کر سکتے، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، جاننے کی ہماری ایبلٹی نہیں ہے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واقعہ معراج سے بھی واپس آئے تھے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ آسمانوں میں 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو، اور وہ تڑک رہا ہے. لٹرلی آسمان میں سے کریکنگ نوائزز آ رہی ہیں، جس طرح لکڑی کے اوپر آپ چلیں اور وہ کریکنگ نوائز نکالے. اتنی زیادہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے، اور اتنے زیادہ فرشتے ہیں. تو ہم نہیں بیان کر سکتے کس طرح، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی ہر مخلوق بیان کرتی ہے. پھر دوسری آیت ہے، وہی ہے جس نے ان اہل کتاب کو ان کے گھروں سے پہلی بار ہی اکٹھا کر کے نکال دیا. پہلی بار اکٹھا کر کے بنو قینقاع کی بات ہو رہی ہے. اور تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ کبھی نکلیں گے خود سے، اور انہوں نے بھی یہ گمان کر رکھا تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے. سو ان پر خدا کا عذاب ایسی جگہ سے پہنچا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا گیا کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اجاڑ رہے تھے. سو اے دانش مندوں، اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کافی چیزوں کی طرف جو ہے نا وہ آپ کی نشاندہی کی ہے. ایک تو جو اس سے پہلے بنو قینقاع کا جو واقعہ ہوا تھا اس کی طرف، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی جو تھنکنگ تھی نا اس کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا. ان کو لگتا تھا کہ یہ جو ہم عالیشان قلعے بناتے ہیں جس پہ ہم بڑا فخر کرتے ہیں، اور ان کو یہ تھا کہ یہ پورے عرب میں کسی اور کا یہ کلچر نہیں ہے، یہ صرف ہم ہی کرتے ہیں، تو یہ تو ہمیں بہت بڑا ایڈوانٹیج دیں گے. وہ بھی ان کو نہیں بچا سکے، یہاں تک کہ انہوں نے خود اپنے کلہاڑے لے کر جو ہے وہ اپنے گھروں کے اوپر جو ہے وہ برسائے. جیسا کہ ہم نے بات کی کہ اس کو توڑ کے دروازے تک اکھیڑ کے لے کر گئے، جو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اس کو. اس کے بعد انہوں نے خود سے تباہ کیا، اور پھر بعد میں مسلمانوں نے تباہ کیا. تو
اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. پھر آیت نمبر 3 ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کی قسمت میں جلا وطن ہونا نہ لکھ چکا ہوتا تو ان کو دنیا میں ہی ختم کرنے کی سزا دیتا، اور اس کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب تیار ہے. اگر یہ جلا وطن نہ ہوتے، یہ آسان سزا ہے، تو ورنہ ان کو مرنا پڑتا دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے ہی. یہ اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی. جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دینے والا ہے. جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو ان کی جگہ پر کھڑا رہنے دیا، سو دونوں باتیں ہی خدا کے حکم سے ہیں اور موافق ہیں تاکہ وہ کافروں کو ذلیل کرے. یہ ابھی جو ہم فے مال کی بات کر رہے تھے، یہ آیت نمبر 5 ہے سورہ حشر کی. جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان سے دلوایا، سو تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس طور پر چاہے مسلط فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت حاصل ہے. یہ ہے مال فے کے متعلق آیت کہ کیوں ایسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ان کے لیے جائز قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیا اس میں آپ نے نہ گھوڑے دوڑائے، نہ آپ نے کوئی فائٹنگ کی، نہ آپ کا کوئی آمنا سامنا ہوا دشمن کے ساتھ، آپ کو کوئی تکلیف اس میں نہیں ہوئی. اس وجہ سے اس مال پر صرف اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دوسری بستیوں کے لوگوں سے دلوا دے، جیسے فدق اور ایک حصہ خیبر کا، سو وہ اللہ کا حق ہے اور رسول کا، اور آپ کے قرابت داروں کا اور یتیموں کا اور غریبوں کا اور مسافروں کا، تاکہ وہ مال فے تمہارے تونگروں کے قبضے میں نہ آ جائے، تمہارے طاقتوروں کے قبضے میں نہ آ جائے. اور رسول تم کو جو کچھ دے دیا کریں وہ لے لیا کرو، اور جس چیز کو تم سے روک لیں اس سے رک جایا کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتا دی کہ مال فے کا جو ہے، ایک تو ڈسکرائب کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ مال جو ہے وہ فے میں آتا ہے اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس میں کس کس کا حصہ ہے. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے وہ حصے نکالے کہ یتیموں کا، غریبوں کا، مسافروں کا، قرابت داروں کا، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، یہ سب کچھ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان کے ہاتھ میں آیا اس سے ڈسٹریبیوٹ کیا. اور جو وہ ہمیشہ کرتے تھے، کبھی اپنے پاس تو رکھتے نہیں تھے، ورنہ تو کتنے وہ امیر ہوتے. مگر جس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ ان کی ذرا بھی گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے پاس تو نہیں رکھنے والے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کتنا کلیئرلی اس میں جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ سب ایسا اس لیے یہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ یہ مال جو ہے نا، یہ آپ کے جو ایلیٹ کلاس ہے اس میں ریوالو نہ کرتا رہے. ٹھیک ہے نا، تاکہ ان لوگوں کو جو بہت کم حیثیت ہیں ان کو بھی موقع ملے اوپر آنے کا، اور ان کے پاس بھی کچھ مال ہو، ان کے پاس بھی کچھ لینڈ اور کچھ ریسورسز آ جائیں. ایسا نہ ہو کہ یہ مال اگر ان ایلیٹ کلاس میں بھی تقسیم کیا جاتا تو ان کی دولت اور بڑھ جاتی اور بلا کسی وجہ کے، اور جو غریب ہیں وہ پھر غریب اس میں رہتے، ظاہر ہے ان کے حصے میں بہت کم مال آتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہت کلیریفائی کیا ہے کہ یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اس ایلیٹ کلاس کا جو وہ سائیکل ہے کہ وہ مالدار سے مالدار ہی ہوتے جاتے ہیں، اس کو ختم کیا جا سکے. پھر آیت نمبر 8 ہے للفقراء المہاجرین. یہ آیت مہاجرین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور ان حاجت مند مہاجرین کا بالخصوص حق ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے جدا کر دیے گئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کے طالب ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے حاصل ہونے والی زمینیں جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو تحفتاً دی تھیں، ان میں تقسیم کی تھی. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا کتنا خوبصورت حکم دیا ہے، کیونکہ اور اس کے ساتھ ریزن بھی بتائیے کہ وہ اپنے گھروں سے دور کیے گئے، ان کے اوپر اتنے ظلم کیے گئے، ان سے ان کا مال چھین لیا گیا، ان کی جو ہے وہ ہر چیز اپنے مالوں سے، اپنے گھروں سے جبراً جو ہے ان کو نکال دیا گیا. اور یہ سب انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ اللہ کی رضامندی کے طالب ہیں، تو یہ ان کا حصہ ہے، اس میں ان کو ملے گا. اور پھر اس کے بعد والی جو آیت ہے نا، یہ والی آیت مہاجرین کے لیے تھی، اور اس کے بعد والی آیت 9 جو ہے وہ اسپیشلی
انصار کے لیے، والذین تبوؤا الدار والایمان، اور نیز ان لوگوں کا حق ہے جو دارالاسلام میں یعنی کہ مدینہ اس وقت تھا ان میں، اور ان کے پاس آنے والے جو لوگ تھے مہاجرین قبل ان کے آنے سے قبل سے قرار پکڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ اس جگہ پر بڑے اسٹرانگلی جم کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ ملتا ہے اس سے یہ اپنے دلوں میں کوئی کجی نہیں پاتے۔ یعنی کہ صرف یہی نہیں ہے کہ ان کو ہیلپ کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر، بلکہ ان کے دل میں واقعی ان کے لیے محبت ہے، اور ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی کینہ نہیں ہے کہ کہ یہ اتنا ہمارا مال کھا رہا ہے یا ہمارے ساتھ اتنا شیئر کر رہا ہے اور مجھے تو اپنا گھر شیئر کرنا پڑ گیا۔ کسی قسم کی کوئی کجی ان کے دل میں نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ آپ سوچ کے دیکھیں، آپ کی فیملی کا کوئی ممبر آپ کے گھر پہ رہنے کے لیے آ جائے اور اس کی عادتیں آپ کو ناگوار ہوں تو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، آپ کو ہوتا ہے کس وقت کون سا وقت ہو کہ یہ چلا جائے، اور یہ بہت نارمل ہے، نیچرل ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی بہت بڑی خصوصیت بیان کی ہے انصار کی، کہ وہ اپنے دل کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی کوئی کجی نہیں پاتے، وہ ان سے حقیقتاً محبت کرتے اور حقیقتاً انہوں نے واقعی اپنا سب کچھ جو ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اور پھر یہ آیت ہے مزید، اپنے دلوں میں کوئی کجی نہیں پاتے اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو، اور واقعی جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رہا ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اتنی خوبصورت آیت ہے، اور کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو انصار تھے نا وہ اتنا پراؤڈ فیل کرتے تھے، اور وہ اس آیت کے لیے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارا جو ہے نا وہ وصف بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ہے وہ مدح سرائی کی ہے اس آیت میں، اور وہ اس کو بہت ہی اس آیت کے لیے جو ہے نا وہ ہر انصاری کے لیے ایک بیج کی طرح تھی بیسکلی۔ پھر آیت نمبر 10 ہے، اور ان لوگوں کا بھی فے میں حق ہے جو ان کے بعد آئے اور جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجیے، اے ہمارے رب آپ بڑے شفیق رحیم ہیں۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ اس آیت میں کس کی بات؟ پہلی یعنی کہ جو 8ویں تھی اس میں تو بات ہو گئی مہاجرین کی، 9ویں میں بات ہو گئی انصار کی، یہ تیسری کیٹیگری کون سی ہے؟ تو جناب یہ تیسری کیٹیگری ہم لوگ ہیں، یہ ہمارے بارے میں ہے، یہ ہم جو بعد میں آنے والے مسلمان تھے، کہ اس مال فے میں ان کا بھی حق ہے کہ جو ہے وہ، اور کیونکہ وہ لوگ دعا کرتے ہیں یہ ہمارے لیے، کہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ہم سے پہلے مان لا چکے ہیں آپ انہیں بھی بخش دیں اور آپ ہمیں بھی بخش دیں، اور ہمارے دل میں ان کی طرف سے کوئی کینہ نہ رکھیں۔ اور یاسر قاضی اس معاملے میں ایک اور مزے کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایمان والوں کی جو کوالٹیز ہیں وہ آؤٹ لائن کی ہیں، تو کوئی بھی شخص ایسا جو کہ کسی صحابہ کرام میں سے کسی سے، یا ان لوگوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی بشارت دے دی ہوئی ہے جنت کی دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، ان کے بارے میں اگر کوئی مغالطات بکتا ہے یا ان کے بارے میں دل میں کینہ رکھتا ہے تو وہ اس سے باہر ہے، وہ اس کیٹیگری سے باہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس کے اندر جو ہے وہ اور رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیشہ۔ پھر آیت نمبر 11 ہے، کیا آپ نے ان منافقین کی حالت نہیں دیکھی؟ اب یہ بات ہو رہی ہے عبداللہ بن ابی بن سلول کی اور اس کے دوستوں کی، کہ اپنے ہم مذہب بھائیوں سے، کہ کفار یعنی اہل کتاب سے کہتے ہیں کہ واللہ اگر تم نکالے گئے تو ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کا بھی کہنا نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے کسی کی لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ یہاں پر جو ہے اب ان منافقین کی بات ہو رہی ہے، اور وہی بات یہ والی آیت ہم پہلے بھی بات ڈسکس کر چکے ہیں، اور دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں سے، یعنی کہ اس منافق کو، اور جو یہود ہیں وہ اہل کتاب ہیں مگر وہ بھی کفار میں سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس منافق کو بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ رکھا ہے کہ یہ ان کے بھائی ہیں، ان کا ایک ہی جو ہے نا وہ ان کا مزاج ہے، اور ایک ہی ان کی جو ہے وہ مطلب ایک ہی مٹی سے بنے ہوئے ہیں بیسکلی۔
تو یہ جو ہے وہ بالکل جھوٹے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ پھر ہے واللہ اگر اہل کتاب نکالے گئے تو یہ منافقین ان کے ساتھ ہرگز نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد ہرگز نہیں کریں گے، اور اگر ان کی مدد کریں بھی تو پیٹ پھیر کے بھاگیں گے اور پھر ان کی کوئی مدد نہ ہوگی۔ یہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں بھی بات کی تھی اس آیت کے اوپر، اور اس کا یہی مطلب ہے کہ بے شک اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر یہ کبھی آ بھی گیا، اول تو آنا ہی نہیں انہوں نے مدد کے لیے، اگر آ بھی گئے تو انہوں نے مدد شروع بھی کی تو انہوں نے بھاگ جانا بیچ میں سے، جو کہ پہلے بھی کر چکا ہے عبداللہ بن ابی بن سلول، جنگ احد میں بھی کر چکا ہے۔ یہ لوگ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر حفاظت والی بستیوں میں یا دیواروں یا قلعوں کی آڑ میں، ان کی لڑائی آپس میں تو بڑی تیز ہے۔ اے مخاطب، تو ان کو متفق خیال کرتا ہے حالانکہ ان کے قلوب غیر متفق ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو کہ دین کی عقل نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ سے ان میں تپڑ نہیں ہے، ان میں ہمت نہیں ہے کہ یہ کھل کے سامنے آ کے جو ہے وہ لڑ سکیں، یہ صرف اور صرف پیچھے سے یعنی کہ کانسپریسیز کر سکتے ہیں، یا یہ دیواروں کے پیچھے سے کھڑے ہو کر جو ہے وہ بمب برسا سکتے ہیں، یا جو ہے وہ دور سے بیٹھے ہوئے ڈرون اٹیک کر سکتے ہیں۔ ان میں یہ ہمت نہیں ہے یہ 1-on-1 فائٹ آ کے کریں مسلمانوں سے۔ اور اے مخاطب، یا یہ ہم سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارے بڑے یونائٹڈ ہیں، یہ سب بڑے ایکا ہیں؟ ان میں ایسا نہیں ہے، ان کے آپس میں بھی اتنے تفرقے ہیں، اتنے زیادہ ہیں، ان کے دل بالکل بھی یکجا نہیں ہے، بالکل بھی یونائٹڈ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جو ان میں سے پہلے کچھ ہوئے ہیں کہ جو اپنے کردار کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہونے والا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا، یہ ان کی مثال بھی انہی لوگوں جیسی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ یہی سب حرکتیں کرتے تھے، اور اب دیکھو وہ کہاں ہیں، اور آخرت میں ان کا عذاب جو ہے وہ تو ایک جسے کہتے ہیں نا حق والی چیز ہے۔ شیطان کی سی مثال ہے، اول تو انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، اور پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو اس وقت صاف کہہ دیتا ہے کہ میرا تو تجھ سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ ان کی یہ بھی خصلت بتا رہے ہیں کہ ان کی یہ خصلت شیطانوں کی خصلت ہے لٹرلی، کہ پہلے جو ہے وہ انسانوں کو اپنی طرف مائل کر کے ہمارے جیسے ہو جاؤ، ہمارے جیسے ہو جاؤ تو تم پرفیکٹ ہو جاؤ گے۔ مطلب اس میں آپ یہ دیکھیں، اس میں وہ چیز بھی ہے کہ جو ہم جیسے لوگ جو دوسری کنٹریز میں آ کے رہتے ہیں اور پھر وہ فٹ ان ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ کمتر ہیں جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں ان سے، جب تک کہ وہ ان کے جیسے نہیں ہو جائیں گے، بالکل ان کے جیسا بیہیو نہیں کریں گے، بالکل ان کے جیسا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا پہننا اوڑھنا نہیں ہوگا، تو وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہوں گے۔ اور پھر جب وہ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں اس کے بعد بھی ان کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تو پھر بھی ہم میں سے نہیں ہیں، آپ تو ہم جیسے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ تو ہم میں سے ہیں ہی نہیں۔ تو وہی والی بات ہے کہ شیطان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھ کے بتائی کہ یہ شیطان کی مثال ہے، وہ شیطان ہے جو کرتا ہے پہلے آپ کو کافر ہونے کی ترغیب دیتا ہے، اور جب آپ ہو جاتے ہیں تو کہتا ہے میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں اللہ کو۔ آخری انجام دونوں کا یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں گئے جہاں ہمیشہ رہیں گے، ایک گمراہ کرنے کی وجہ سے اور دوسرا ہونے کی وجہ سے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یہ اس کی آیت نمبر 17 ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ قیامت کے واسطے اس نے کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام تر اعمال کی خبر ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے اللہ سے بے پرواہی کی، اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جان سے ہی ان کو بے پرواہ بنا دیا، اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ مجھے اس آیت سے بہت ڈر لگتا ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ۔ یہ ایک ایسی آیت ہے اور جو کہ پریکٹیکلی دیکھنے میں نظر آتی ہے لوگوں کے بیچ میں، کہ اگر آپ اللہ سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے بے نیاز کر دیتا ہے، اپنے آپ سے بے پرواہ کر دیتا ہے، پھر آپ مزید آپ آتے ہی نہیں اللہ کے راستے کی طرف، اور آپ وہی کام کرتے ہیں جن سے آپ اپنی جان کو جوخم میں ڈالتے ہیں۔ آپ کے تمام تر کام وہی ہیں جو کہ پھر آپ کو دوزخ کی طرف ہی لے کر جاتے ہیں،
اور یہ بہت بڑی سزا ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا میں، لیکن انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتی. ان کو لگتا ہے کہ وہ دنیاوی چیزوں میں اتنے جو ہیں وہ انوالو ہوئے ہوئے ہیں، اور ان کو تو اللہ تعالیٰ بہت دے رہا ہے. اور پھر بنسبت ان لوگوں کے جو دین کی طرف ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نہیں اتنا دے رہا. وہ تو بڑی قسم بصری کے عالم میں ہیں، وہ بڑی مصیبت میں وقت گزارتے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، وہ اتنے خوش نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے کہ اس چیز سے آپ خوش نہ ہوں، یہ سزا ہے بیسکلی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے آپ سے بے پرواہ کر دیا ہوا ہے کہ اب آپ بس جو دل میں آئے وہ کریں. اب آپ کے لیے یہی دنیا ہے، آپ کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہیں بچتا ہے پھر ایسے لوگوں کے لیے. اور پھر اس کے بعد آخری جو ہیں وہ آیات ہیں اس کی، اور تم اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں، جو اہل جنت ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں. اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا. اور ان مضامین عجیبہ کو ہم لوگوں کے نفع کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں اور اس پہ فکر کریں. وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، وہی بڑا مہربان اور رحم والا ہے. وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں. وہ بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، سالم ہے، امن دینے والا ہے. اور پھر یہ آخری 2 آیات جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اسماء الحسنہ کے ساتھ جو ہے ان کا اختتام کیا گیا ہے، بڑا خوبصورت. اچھا، اس میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ میں نے شاید نہیں پڑھی، نمبر 13 شاید مجھ سے جو ہے وہ مس ہو گئی. اس کا مطلب یہ تھا کہ بے شک تم لوگوں کا خوف ان منافقین کے دل میں اللہ سے بھی زیادہ ہے، اور ان کا تم سے ڈرنا خدا سے نہ ڈرنا اس سبب ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں. یہ جو آیت نمبر 13 ہے اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا خوف جو ہے ان کافروں کے دلوں میں وہ اللہ سے بھی زیادہ ہے. وہ اللہ کو تو اتنا نہیں مانتے، لیکن مسلمان ان کو دنیا میں جو نظر آتے ہیں نا، وہ ان سے اتنے زیادہ خوف زدہ ہیں کہ وہ اللہ سے بھی زیادہ. اور یہ اس لیے کہ یہ دین کی عقل ہی نہیں رکھتے، یہ اس بات کو ان کے اندر فہم ہی نہیں پیدا ہوتا اس دین کا. تو شاید مجھے لگا کہ میں نے یہ آیت جو ہے وہ سکپ کر دی اس میں، تو مائی بیڈ. اور امید ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت سورہ حشر کی جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی اس لحاظ سے. اور یہ چھوٹی سی سورہ ہے 26-27 آیتوں کی، اور یہ پوری کی پوری یہ بنو نذیر کے اس انسیڈنٹ کے اوپر نازل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جناب اب اس کے بعد چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس ہیں جو کہ ہوتے ہیں بنو نذیر سے ریلیٹڈ. ان میں سے ایک ہے کہ اس دوران جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت جو ہیں وہ ایک صحابی تھے، مدینہ میں انصار تھے، اور ان کو حکم دیا کہ تم نے ہیبریو لینگویج، عبرانی زبان جو ہے یہودیوں کی، یہ سیکھنی ہے. ان کو حکم دیا، اور ماشاءاللہ تبارک اللہ زید بن ثابت بھی ایسے کوئی جو ہے وہ مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان دینے والے صحابی تھے، کہ انہوں نے 15 دن کے اندر ہیبریو لینگویج کو ماسٹر کیا. نہ صرف مطلب کنورس کرنے میں، بات کرنے میں، بلکہ لکھنے میں، پڑھنے میں، ہر چیز میں. اور ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ٹرسٹ وردی، کوئی ایسا بندہ ہو جو ان کے درمیان کمیونیکیشن ہو رہی ہے اور جو لکھت پڑھت ہو رہی ہے، اسپیشلی جو کتابوں میں جو وہ لکھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ مشہور تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے بارے میں علم تھا کہ یہ لوگ کام آنیسٹی سے نہیں کرتے، یہ بیچ میں ہیرا پھیری کر جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اپنا کوئی ایسا ٹرسٹ وردی بندہ ہو جس کو کہ زبان آتی ہو، اور جو بیچ میں وہ ڈاکیومنٹس کو چیک کرے اور پھر اس کے متعلق مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کرے، اور وہ ڈاکیومنٹس خود بنا سکے اور ان کو بھیج سکے. تو زید بن ثابت جو ہیں ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ حکم دیا یہ بنو نذیر کے واقعے کے بعد کہ بھائی وی نیڈ اے پرسن کہ جس کو ہیبریو آتی ہو. اور مجھے لگتا ہے کہ زید آپ اس معاملے میں بہترین ہیں، تو آپ کو یہ کرنا ہے. اور زید بن ثابت نے 15 دن لگائے اور اس پوری کی پوری لینگویج کے اوپر پوری کمانڈ حاصل کی. اور اس کی کئی وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا مکہ مدینہ میں، تو زید بن ثابت کی عمر 9-10 سال تھی یا 10-11 سال تھی، مطلب اس سے زیادہ نہیں تھی. تو یہ عمر جو ہے وہ کچی عمر ہوتی ہے اور بہت اس میں تیز آپ کا دماغ چلتا ہے.
تو یہ آسان ہوتا ہے اس دور میں جو ہے وہ کسی زبان کے اوپر عبور حاصل کرنا آسان ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ زید بن ثابت جو ہے وہ رہتے تھے مدینہ میں اور ان یہودیوں کے بیچ میں رہتے تھے، ان کے فرینڈس تھے، یہودیوں میں سے فرینڈس تھے، اور وہ ان کا کلچر اور ان کی لینگویج اور سارا بچپن سے دیکھ دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ کے سامنے وہ کلچر بھی ہو اور وہ لینگویج ہو مسلسل، تو بھی اس کا سیکھنا تھوڑا اور آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نا مدینہ، تو زید بن ثابت کے جو قبیلے کے لوگ تھے نا، وہ آئے تھے ان کو لے کر زید بن ثابت کو، انہوں نے کہا کہ یہ زیب ہیں، یہ ہمارے قبیلے سے ہیں، اور یہ جو ینگ لڑکا ہے، جواں سال لڑکا جو ہے، اس نے آلریڈی بہت سارے قرآن کی سورات جو ہے نا وہ میمورائز کی ہوئی ہیں۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سنی اور انہوں نے ریسائٹ کر کے سنائی، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آلریڈی ان کی میموری جو ہے وہ بڑی تیز تھی، بہت ینگ ایج سے، جہاں بڑے بڑے لوگوں کو ابھی کچھ نہیں پتہ تھا قرآن کا، زید بن ثابت نے کافی سورات پہلے سے ہی میمورائز کر رکھی تھیں۔ تو اس سے ہمیں، اور یہ بھی ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ عرب جو ہیں وہ اپنی میموری کی وجہ سے بہت مشہور تھے، ان کا کوئی رسم الخط نہیں تھا، ان کے پاس کتابیں نہیں تھیں، ان کے دے ول سوللی بیس آن دیئر میموریز، صرف اور صرف اپنی میموری کے اوپر ان کو پورے شجرے یاد تھے، ان کو نظمیں، ان کو نثر، ان کو سارا کچھ جو ایوری تھنگ واز اسٹورڈ ان دیئر میموری۔ تو یہ لوگ اپنی میموری کی وجہ سے مشہور تھے، اور زید بن ثابت جو ہے اس میں تھوڑے سے ایکسٹرا آرڈنری تھے۔ زید بن ثابت وہ انسان ہیں، وہ صحابی رسول ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کو کام سونپا تھا قرآن کی کمپائلیشن کا۔ تو آج ہم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ جس طریقے سے کمپائل ہوا ہے نا، وہ یہ ہم کرتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ ان کا کام ہے، یہ انہوں نے اس کو ایک جگہ کمپائل کیا تھا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جگہ جگہ کسی ٹیبلٹ کے اوپر، کسی پارچمنٹ کے اوپر، کسی کپڑے کے اوپر، کسی کھال کے اوپر، چھال کے اوپر لکھا ہوا تھا، وہ سارا کا سارا ایک جگہ جو ہے وہ کمبائن اور کمپائل کرنے کے لیے یہ کام زید بن ثابت نے کیا تھا۔ تو یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے مسلمانوں کے لیے، جس سے ہم آج تک جو ہے وہ بہریاب ہوتے ہیں۔ اور یہ بات سوچنا غلط ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کہیں پہ لکھا ہی نہیں گیا اور کہیں پہ جو ہے وہ قرآن موجود ہی نہیں تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز ون آف دا کاتب وحی، جو لکھا کرتے تھے اسی وقت، جو جیسے وحی آتی تھی تو ایک کاتب ہوتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کہ ان کو لکھتا تھا، لیکن کیونکہ کوئی پراپر پیپر یا پین یا آپ کے پاس ایسا سسٹم نہیں تھا کہ ایک جگہ سارا کچھ ہو سکے، تو وہ کوئی کہیں تھا، کوئی کسی ام المؤمنین کے پاس کوئی اس کا جو ہے وہ اسپیسیمن پڑا ہوا تھا، کوئی کسی کے پاس، کوئی کسی کے پاس۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اور پھر لیٹر آن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابیوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اس کو ایک جگہ پورا کمپائل کر کے ایک جگہ لکھا جائے، اور ان میں سر فہرست یا ان کے جو لیڈر تھے وہ تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے زید بن ثابت کا یہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ کمانڈ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو بنو نذیر کے واقعے کے بعد۔ اچھا، دوسرا جو واقعہ فوراً بعد اس کے ہوتا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ بیچ میں ہی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اس کے بیچ میں ہی ہوتا ہے، وہ تھا الکوہل یا شراب کی ممانعت کا جو فائنل حکم تھا وہ آیا تھا بیچ میں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو شراب کی ممانعت ایک دم سے نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ کافی عرصے سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 2-3 آیتوں کی صورت میں اس کو جو ہے وہ ممنوع کیا تھا، جس میں کہ ہمیں بہت مشہور آیات ہیں۔ سورہ بقرہ کی 219ویں آیت ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، جس کے میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کہتے ہیں یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور پانسے پھینکنے کے جو کھیل ہوتے ہیں ان کے متعلق، تو ان کو بتا دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ان دونوں میں بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا آپ کے لیے وہ ہے خرابی ہے، مگر کچھ اچھائی بھی ہے۔ تو یہ پہلا حکم آیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے لیکن اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ
وہ تجھ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہہ دیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور ان لوگوں کے لیے فوائد بھی ہیں، اور دونوں کا گناہ جو ہے وہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے، اور تجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو ان سے یہ بھی کہہ دے کہ جو بھی ضروریات سے زیادہ ہو، جو بھی بچتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نشانات یا اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، یا اپنی آیات یا اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم تفکر کرو۔ تو پہلی آیت آئی اور اس کے بعد انڈیکیشن ہو گئی کہ اب آپ کو اس سے ایوائڈ کرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ کام کرنا، لیکن یہ کوئی ایکسپلسٹ کمانڈ نہیں تھی کہ اس کے بعد جو ہے وہ کمپلیٹلی شراب حرام قرار دے دی جاتی۔ تو مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ پھر بھی ابھی وہاں پہ تمام، اور صحابہ کرام جو تھے وہ بھی ان میں سے کئی تھے جو کہ شراب پیتے تھے۔ اور پھر جب احد کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک صحابی نے نماز کی جماعت کروائی جو کہ ڈرنک تھے، اس وقت انہوں نے شراب پی ہوئی تھی اور وہ شراب کے نشے کے اندر تھے، اور انہوں نے کوئی بہت ہی ریڈیکولس قسم کی اس میں غلطیاں کرنی تلاوت میں نا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو یہ آیت پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے، یہ نازل ہوئی اس پہ، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم پر مدہوشی کی کیفیت ہو، یہاں تک کہ اس قابل ہو جاؤ کہ تمہیں علم ہو کہ تم کیا کر رہے ہو، اور نہ ہی جنبی ہونے کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ، یہاں تک کہ نہا لو، غسل کر لو، سوائے اس کے کہ تم مسافر ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو، یا تم میں سے کوئی طبعی حوائج سے فارغ ہوا ہو، یا تم نے عورتوں سے تعلق قائم کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو خشک پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، سو تم اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کرو، یقیناً اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے۔ تو سورہ نساء کی اس آیت میں کتنے زیادہ احکام جو ہیں وہ آپ کے آتے ہیں، اور پہلا حکم یہ ہے کہ اگر آپ وہ سمجھ نہیں سکتے جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ بول رہے ہیں، تو آپ ہرگز مدہوشی کے عالم میں آپ نماز کے قریب نہ جائیں۔ تو اب جب یہ آیت آئی تو اب لوگوں میں ایک جنرل کانسیپٹ یہ ہو گیا نا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ 5 نمازیں، ہر نماز نے اتنے وقفے کے بعد آنا ہے، تو ہم دن کے ٹائم پہ تو نہیں پی سکتے تو ہم اب انہوں نے خود ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، اب عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے اگر آپ نے شراب پینی ہے تو آپ اس ٹائم کے اندر پی لیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ نہیں پی سکتے، کیونکہ اس کے بعد نماز کا وقت ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ شراب آپ نے ابھی پی ہے تو آپ بالکل سیٹ ہو جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد، اس کا تو اثر ہی بہت دیر کے بعد زائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب لوگوں کا یہ ایک جنرل کانسیپٹ ہو گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب ہم پورا دن نہیں پی سکتے لیکن رات کو پینا اوکے ہے۔ تو پھر سورہ مائدہ کی جو ہے نا وہ آیت آتی ہے، آیت نمبر 91، جس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ جو ہے وہ منع فرما دیا، اور وہ یہ تھی کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یقیناً مدہوش کرنے والی چیز یعنی کہ شراب اور جوا اور بت پرستی اور تیروں سے قسمت آزمائی، یہ سب ناپاک شیطانی عمل ہیں، بس ان سے پوری طرح سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نہ صرف شراب بلکہ جوا، بت پرستی اور تیروں سے قسمت آزمائی، جو کہ ازلام نکالنے، جو کہ اس وقت میں بہت وہ تھا، آج بھی ہوتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا ٹیرو کارڈز، اور ادھر سے آپ اپنی جو ہے وہ قسمت معلوم کریں، آپ جی فیوچر معلوم کر رہے ہیں، یہ سب۔ اور اس دور میں اس کی سب سے بڑی مثال کیا تھی؟ عبد المطلب نے جو ہے جب نظر مانی تھی کہ میں اپنے ایک بیٹے کو شہید جو ہے وہ مار دوں گا اللہ کی راہ میں، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 یا 11 بیٹے دیے، تو اس وقت بھی جو ہے عبد المطلب نے بھی یہ تیروں سے ہی جو ہے وہ اس کی فال نکالی تھی بیسکلی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹلی جو ہے وہ منع فرما دی کا، یہ بنو نذیر کے محاصرے کے دوران ہی نازل ہوئی۔ اچھا، اب اس کے علاوہ بھی 1-2 اور چھوٹے واقعات ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ اب ہم اگلی نشست میں ان کو کر لیں گے۔ بنو نذیر آلموسٹ یہاں پر واقعہ ان کا ختم ہو چکا ہے، اور اب ہم اس کے بعد مزید جو 4 ہجری میں جو واقعات ہو رہے ہیں ہم ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب لسٹ ہے ان واقعات کی، ان میں کیا کیا ہے، اور بنو نذیر سے ریلیٹڈ ہے بھی اور نہیں بھی، کہ وہاں پر ایک اور
طریقہ تھا خواتین کا کہ وہ نظر مانتی تھیں اللہ کو، اور وہ اپنے بچوں کو یہودیوں کو دے دیا کرتی تھیں کہ اگر اللہ نے مجھے بچہ دیا صحیح سلامت تو میں اس کو یہودیوں کے حوالے کر دوں گی، اس کو یہودی بنا دوں گی. ایسی بھی عورتیں تھیں. اچھا پھر اس کے علاوہ کیا کیا ہوا، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پیدائش ہوتی ہے اس سال میں. اور کیا ہوتا ہے، ایک غزوۃ المریسیہ جس کو غزوہ بنی المصطلق بھی کہتے ہیں وہ پیش آتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے اوپر جو ہے وہ حملے کی غرض سے جاتے ہیں جس کو ذات الرقاع کہتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ بدر، آپ کو یاد ہے پچھلے سال احد ہوتی ہے تو وہ ابو سفیان جو یہ پرومس کر کے جاتا ہے میں اگلے سال پھر بدر میں آؤں گا حملہ کرنے مسلمانوں کے اوپر نا، تو وہ سیکنڈ بدر جو ہے وہ بھی آ رہی ہے. اور ایک اور انویژن جس کو ہم کہتے ہیں دومت الجندل، یہ سارے واقعات ہم نے آگے کرنے ہیں جو کہ 4 ہجری میں جو ہیں وہ پیش آتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ملا تو میں ضرور اس لسٹ میں ایڈ کروں گی. تو اب تک کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. آپ سب لوگ دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں یہ پوری کی پوری سیریز مکمل کر سکوں اس کو. اور اب تک کافی کام ہو چکا ہے، ظاہر 72 پارٹس بن گئے، لیکن ابھی بھی مطلب اصل مٹیریل تو اب نکلنا شروع ہوا ہے نا، کیونکہ ہمارے پاس ہجرت کا جتنا مٹیریل موجود ہے ہجرت کے بعد کا، اس سے پہلے کا تو اس سے آدھے سے بھی 1/3 ہی ہے آلموسٹ. تو یہ چلے گی ابھی کچھ عرصہ. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے گھر والوں کو، فلسطین کو، اور ان تمام مسلمانوں کو جو دنیا میں کہیں پر بھی کسی بھی طرح کی جسے کہتے ہیں نا بدعہدی کا شکار ہیں اور بلا وجہ میں جو ہے وہ کوئی تکلیف اٹھا رہے ہیں، ان سب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے بزرگوں کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت دیں، اور ہماری زندگیوں کو آسان کریں، ہمارے لیے دین کے اوپر چلنا آسان کریں، اور ہمیں لیزینس سے، ہمیں ڈپریشن سے، ہمیں بیماریوں سے، ان تمام بیماریوں سے، جو دل کی بیماریاں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں نا اسپیشلی، جس طرح سے کہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ غیبت، کوئی اناد رکھنا، کوئی جیلسی یا کوئی تکبر، ان سب سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نستغفرک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.